باب نبوت بند ہو گیا ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح غیر مبہم اور حتمی اعلان۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے اسے بھی مان لیا۔ نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے ادعا کیا تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور ولی کا آنا تو ممکن ہے، تو اب کوئی شخص ادعائے ولایت کرتا ہے تو اس کو اگر لوگ مان لیں تو اس پر کیا تعجب ہے؟ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں 2 نمبر اسی کا آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ اللہ نے عزت کے نشان بنائے ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ جھوٹے مدعی ہوں گے کہ ہم ولی ہیں۔ ولی کی جو حقیقی علامتیں ہیں وہ تقوی ہے، ایمان کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے، جو باقی لوگوں کا وہ مقسوم نہیں ہے۔ تو اب یہ تو منزل حاصل نہیں ہو پائے گی ان کو۔ اب ولی کی ایک ظاہری علامت جو بادی النظر میں ہے وہ کرامت ہے۔ اب کرامت کا ظہور بھی 2 نمبر لوگوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی جھوٹی بات منسوب تو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، یا کوئی مکر، کوئی فن اس کو کرامت تو قرار دے سکتے ہیں دجل، فریب اور دھوکے کے ذریعے سے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر 2 نمبر اولیاء پائے جائیں اور ہم پہچان بھی جائیں یہ 2 نمبر ہیں، یا کسی کی جھوٹی کرامت کو سنیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اولیاء کا انکار کر دیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کو ہم پائیں، ان کا انکار کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کا بھی انکار کر دیں؟ کوئی جھوٹا مدعی نبوت جھوٹے معجزات پھیلا دے اپنے، ان جھوٹے معجزات کا ہم انکار کریں، تو کیا اس بہانے ہم سچے نبیوں کے معجزات کا بھی انکار کر دیں؟ یہ تو دانش مندی ہی نہیں ہے۔ اس طرح 2 نمبر لوگوں کے گڑھے ہوئے کلام کو، گڑھی ہوئی باتوں کو، ان کے دجل و فریب کو، ان کی تلبیسات کو، ان کی دسیسہ کاریوں کو، ان کے مکر کو، ان کے متبعین کی گڑھی ہوئی چیزوں کو، ان کے حفوات کو ہم کیا کرامت قرار دے دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی کرامات کا انکار کر دیا جائے؟ جب علم سطحی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر دی۔ جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منسوب کر دی تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منسوب کی جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ الگ کیجئے، فن کے اعتبار سے الگ کیجئے، جس طرح محدثین نے کیا، انہوں نے چھانٹی کی، موضوع اور صحیح کو الگ الگ کیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آ گئی تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا، ایسا تو نہیں کیا۔ باہر کے راہ گلی میں راہ مسوس، اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسوؤں کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے۔ لوگوں نے دین ہی جلا دیا۔ اور میں آپ کو ایک قرآن سے سناؤں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کو کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے تحفے اور انعام فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے۔ قال عفریت من الجن، وہ بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور، بڑی توانائی رکھنے والا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ صبح کو مجلس لگتی تھی، دوپہر کے وقت برخاست